لاہور میں آج اسموک کا 4 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ فضائی آلودگی میں باغوں کا شہر دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فضائی آلودگی میں باغوں کا شہر دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ مال روڈ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 981 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کون کون سے علاقوں میں کیا صورتحال ہے، بات کریں گے۔ عائشہ عطا ہمارے ساتھ ہیں۔ عائشہ، کیا تفصیلات ہیں اس سلسلے میں آپ کے پاس؟ بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پچھلے 4 سالوں کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو آج لاہور میں اسموک کی جو صورتحال ہے انتہائی خطرناک ہے، یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس مختلف علاقوں میں 900 سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں مال روڈ پر، جو کہ ایک معروف شاہراہ ہے، اور یہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 981 تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر حد نگاہ جو ہے وہ دور دور تک انتہائی کم ہے، اور آسمان پر ایک دھند کی یا زہریلے ابر کی چادر جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ جو ہرے بھرے درخت ہیں وہ بھی آپ کو ایک دھند کی لپیٹ میں جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ جو حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ یہاں پر سست روی کا شکار ہے۔ اسی طرح سے اگر مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو دوسرے نمبر پر سب سے آلودہ ترین لاہور کا جو علاقہ ہے وہ گلبرگ ہے، جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ اس وقت 882 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور کم سے کم ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت لاہور کا 400 سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ ہفتے بھی بارش کا فی الوقت کوئی امکان نہیں ہے۔ جب تک بارش نہیں ہوگی تب تک اسموک کے بادل جو ہے وہ اسی طرح سے گہرے ہوتے نظر آئیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر محکمہ ماحولیات کی بات کی جائے تو محکمہ ماحولیات کی جانب سے کسی بھی طرح سے کوئی ایکشن جو ہے وہ اس وقت نہیں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہر میں مختلف دھواں چھوڑتی فیکٹریاں جو ہے وہ باعث بن رہی ہیں اس آلودگی کا، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے وہ مختلف موسمی بیماریوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناک، کان، گلے کی بیماریاں، اسی طرح سے کھانسی جو ہے وہ شہریوں کو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے ماہرین صحت کی جانب سے کہ گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلا جائے، اگر نکلنا بھی ہے تو آنکھوں پر چشمہ اور ساتھ ہی ساتھ ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی کیا جائے۔ ابھی یہ دن کی صورتحال آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس 981 ہے، لیکن جیسے جیسے دن جو ہے وہ گزرتا جائے گا ٹریفک جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور شام کے اوقات میں مزید یہ دھند کے بادل جو ہیں وہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ابھی صرف یہ اسموک نہیں ہے بلکہ دھند کا مکسچر ہے، فوگ اور اسموک مکس ہو کر یہ فضا کو جو ہے وہ اس وقت آلودہ کر رہی ہے۔ شہری جو ہے وہ پھر سے بتاتی چلوں کہ مختلف بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں، اور اس کا حل جو ہے وہ صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ یا تو احتیاطی تدابیر کی جائے، یا پھر ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک بارش نہیں ہوگی تب تک یہ آلودگی کے بادل جو ہے وہ چھٹیں گے نہیں، بلکہ فروری کے وسط تک اسی طرح سے جاری رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے عائشہ، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ صرف آپ اسموگ کے حوالے سے بتا رہی تھیں، صرف اسموگ ہی نہیں، فوگ نے بھی لاہور کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ جہانگیر خان سے بات کر لیتے ہیں۔ جہانگیر، لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو سفر کر رہے ہیں۔ بالکل، لاہور اور اس کے مضافاتی علاقے آج شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ موٹر ویز ابھی تک ٹریفک کے لیے بند ہیں، اور اس بندش کی وجہ سے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ میں اس وقت ٹھوکر نیاز بیگ پہ موجود ہوں۔ یہاں سے شہر کے دوسرے اضلاع کی طرف جانے والے جو راستے ہیں وہاں پر ٹریفک کا دباؤ ہے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ موٹر ویز ٹھوکر نیاز بیگ کی جو انٹری ہے وہاں پر گاڑیوں کی لائنوں کی وجہ سے ٹھوکر نیاز بیگ تک ٹریفک کا دباؤ ہے۔ اس حوالے سے حکام کا یہ کہنا ہے کہ جب تک دھند کی شدت میں کمی نہیں ہو جاتی اس وقت تک موٹر ویز کو نہیں کھولا جائے گا۔ لاہور رنگ روڈ کو بھی آج ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا، لیکن شہر کی اس طرف جو شمالی سائیڈ ہے وہاں پر دھند کی شدت کم ہونے کی وجہ سے رنگ روڈ کو تو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر لوگ جو ہے گاڑیاں جو ہے وہ واپس ون وے کا راستہ اختیار کر رہی ہیں تاکہ اس بندش سے، اس ٹائم کے ضیاع سے بچا جا سکے اور کسی اور راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچا جا سکے۔ ٹریفک پولیس حکام اور موٹر وے پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ٹریفک کے اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے بابو صابو سے لے کر ٹھوکر تک موٹر وے کو ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے تاکہ یہ دباؤ جو ہے یہ ختم ہو جائے اور گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں سے نکل سکیں اور دوسرے شہر جو کہ نیشنل ہائی ویز کو، روڈز کو اختیار کر کے دوسرے شہروں کو جانے والے شہری ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ لیکن مرکزی موٹر وے جو ہے، جو فیصل آباد لاہور اسلام آباد موٹر وے، لاہور سیالکوٹ موٹر وے، وہ ابھی تک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے جہانگیر خان ہمیں فوگ سے متعلق آگاہ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے عائشہ ہمارے ساتھ تھیں جو کہ ہمیں اسموگ سے متعلق آگاہ کر رہی تھیں۔ دونوں کا بہت شکریہ۔